بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبی کا خیر الخلقی کلہم۔ ناظرین کرام، پروگرام نعمت افطار میں آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی جناب قاری محمد یونس قادری صاحب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اسلام اور قرآن ہمارا یہ خصوصی سیگمنٹ ہے اور اس میں روزانہ ہماری کسی نہ کسی ایک قرآنی موضوع پہ بات ہوتی ہے اور ہم اس کی روشنی میں اپنے اسکالرز سے اس کی مختلف جہات پہ بات کر کے اس کی باریکیوں کو اور اس پہ کی کس طرح سے امپلیمنٹیشن ہماری شخصیت اور کردار پہ ہو سکتی ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ روزے کے طبی فوائد پہ ہم بات کر رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے، اور میں نے یہ ذکر کیا کہ ہماری جو جدید میڈیکل سائنس ہے اس کی روشنی میں بہت سارے ایسے طبی فوائد بھی ہمارے جسم کو پہنچتے ہیں جو روزے کی صورت میں ہمارے جسم کی مزید بہتری کا اور ہمارے اس کے سیلز کو مزید ایکٹیو کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ایک میں نے ذکر کیا کہ ہماری قوت مدافعت جو ہے وہ اس سے بہت بڑھ جاتی ہے، جو بیماریوں کو اندر آنے سے روکتی ہے اور بیماریوں کا جو خودکار سسٹم ہے اس کو اس کے خلاف لڑنے کا، اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو بڑھاتی ہے۔ پھر ہمارا جو میٹابولزم سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کا سبب بنتا ہے روزہ۔ اور پھر ایک بہت اہم چیز ہماری باڈی کے اندر، ہمارے جسم کے اندر جس کا تعلق ہے وہ ہمارے شوگر لیول کا ہے، اور ہمارے ہاں آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا تیسرا فرد جو ہے وہ شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے۔ دنیا بھر میں شوگر کو کنٹرول کرنے کا، اور یہ آپ کو جاننا چاہیے، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے جو دماغ کی جو تمام تر حصیات ہیں، ہمارے اس کو کنٹرول کرنے کا جو سسٹم ہے اور اس کی بہتری کا جو نظام ہے اس کا تعلق شوگر سے ہوتا ہے۔ اور جب ہمارا شوگر لیول کنٹرول رہتا ہے تو ہماری تمام تر جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ایکٹیو رہتی ہے، اور پورے جسم کا نظام آپ جانتے ہیں کہ دماغ اس کا ایک اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور پورے جسم کا کنٹرول جہاں پہ ہو اس کے شوگر کے لیول سے اس کی جو بہتری ہے اس میں ہمیشہ رہتی ہے۔ روزے کے حوالے سے ہی ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ روزہ ہمارے شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر یہ کم ہو تو قدرتی طور پر اللہ نے ہمارے اندر ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ جب ہم کھانے کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس کنٹرول کی وجہ سے وہ جو ہماری کمی ہوتی ہے شوگر کی وہ بھی کنٹرول ہوتی ہے، اور دوسری صورت میں شوگر لیول بڑھ جانا بھی یقیناً ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے، بیماریوں کا باعث ہوتا ہے۔ تو روزے کی صورت میں جو 15 17 18 گھنٹے کی بھوک ہوتی ہے وہ قدرتی طور پر، فطری طور پر ہماری اس کمی کو، اس زیادتی ہو جانے والی جو شوگر کی زیادتی ہے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور ہمارا شوگر لیول جو ہے وہ ایک بیلنس پہ رہتا ہے، متوازن رہتا ہے۔ اور آج کل دنیا بھر میں شوگر کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اس کے لیول کے بڑھ جانے کو کنٹرول کرنے کے لیے جبراً وہ جو کھانے پینے کے کچھ جو اوقات ہیں ان کو زیادہ کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا ہمارا نظام جسم کا رکھا ہے کہ روزہ جس کو ہماری اس شوگر لیول کے بڑھنے اور کم ہونے کی جو صلاحیت ہے اور اس کا جو توازن ہے اس کو قائم رکھتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کے ذریعے ہمارے جسم کو جو فائدہ پہنچتا ہے اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ آج موضوع کے تعارف اور مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتے ہیں، اور قاری یونس صاحب بسم اللہ۔ جی محترم الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب، بہت خوبصورت انفارمیشن آپ نے عطا فرمائی ہے، اور آج ہمارا موضوع جو ہے وہ شیطان کا مکر و فریب اور قرآنی ہدایت ہے، اور بہت اہم موضوع ہے، اور قدم قدم پہ ہمیں شیطان سے بچنا ہے اور اس کے مکر و فریب، اس کے جال سے بچنا ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا شیطان سے بچنے کے حوالے سے قرآن پاک میں رب کائنات نے حکم فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، فرمایا کہ یہ شیطان کی تم پیروی نہ کرو، اس کے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ اعراف میں شیطان کے حوالے سے کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، فرمایا کہ شیطان تمہیں فتنے میں ڈال دے گا، اے اولاد آدم اس سے بچو۔ سورہ اسراء میں فرمایا کہ حبیب آپ میرے بندوں کو کہہ دو، فرما دو، لب یوحا سے اعلان کر دو وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا، فرمایا حبیب فرما دیں، میرے بندوں کو فرما دیں کہ میرے بندے جب بات کریں تو اچھی بات کریں۔ فرمایا شیطان تو تمہارے درمیان فساد پیدا کرنے والا ہے اور انسان کا کھلا دشمن ہے۔ خالق کائنات نے سورہ یاسین میں ایک وعدہ بھی یاد دلایا، فرمایا الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان،
فرمایا کہ اے بنی آدم کیا تمہیں وہ وعدہ یاد نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ شیطان کی پرستش نہیں کرنی. پھر جب شیطان کو رب کائنات نے راندہ درگاہ کیا تھا, نکال دیا تھا, تو اس نے قسم اٹھا کے کہا تھا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین, کہ مالک مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں حضرت انسان کو گمراہ کروں گا, لیکن جو مخلص لوگ ہوں گے ان پہ اس کا زور نہیں ہوگا. مہمانوں کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے درمیان الحمدللہ ہمیشہ کی طرح جس میں علم و حکمت اور قرآن و حدیث کا نور ہم حاصل کرتے ہیں, بہت عظیم شخصیت, اور جناب حضور قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب خطیب ہیں, خطیب اعظم داتا دربار ہیں, اور کیو ٹی وی کے بہت سے پروگراموں پہ آپ ان کی زیارت کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح قرآن و حدیث پہ بڑی نظر رکھنے والے, اور خاص طور پہ تصوف اور طریقت کے حوالے سے بڑی عمیق نظر رکھتے ہیں, اور ان سے ہم بہت کچھ تصوف کے حوالے سے سیکھتے ہیں, جناب قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی سرور بھائی, حمد باری تعالیٰ کے حوالے سے آپ کی جانب بڑھتے ہیں. جی عطا فرمائیے. جی یہ رنگ عنایات تیرا شکر ہے مولا, یہ رنگ عنایات تیرا شکر ہے مولا, تیرا شکر ہے مولا. توفیق مناجات تیرا شکر ہے مولا, تیرا شکر ہے مولا. گر حسن سماعت ہو تو دیتے ہیں صدائیں, یہ ارض و سماوات تیرا شکر ہے مولا, تیرا شکر ہے مولا. پایا ہے جو کچھ میں نے تیرے فضل سے پایا, میری کہاں اوقات تیرا شکر ہے مولا, تیرا شکر ہے مولا. ہوتی ہے کہاں مجھ سے یہ احسان شماری, لب پر ہے یہی بات تیرا شکر ہے مولا, تیرا شکر ہے مولا. سجدوں کی یہ توفیق بھی ہے تیرے کرم سے, روشن ہے میری رات تیرا شکر ہے مولا. احساس ندامت سے یہ بھیگی ہوئی پلکیں
بخشش کی علامات تیرا شکر ہے مولا، سرور پہ جب آئیں تو کرم دیکھ کے تیرا ٹل جاتی ہیں آفات، تیرا شکر ہے مولا، یہ رنگ عنایات تیرا شکر ہے مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، ابھی آپ کلام شاعر بازبان شاعر سن رہے تھے، اور کیا خوبصورت انداز سرور بھائی کا، ماشاءاللہ، تیرا شکر ہے مولا۔ اور قرآن نے کہا نا کہ لائن شکر تم لازیدنکم، تم اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، شیطان کا مکر و فریب اور قرآنی ہدایت ہمارا موضوع ہے۔ شیطان کے حوالے سے قرآنی انکشافات کیا ہیں، ذرا اس پہ ذرا روشن ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب، بڑا باریک اور بڑا ہی اہم موضوع ہے، جی مفتی صاحب۔ اور اس موضوع کے حوالے سے کچھ پہلو جاننا از حد ضروری ہے۔ ٹھیک۔ ایک تو کہ شیطان کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک۔ کیونکہ اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شیطان کی حقیقت کیا ہے، نمبر ایک۔ اس کے بعد اس کے مکر و فریب کا دائرہ کتنا ہے، ٹھیک۔ کس حد تک اس کا کنٹرول ہے، کس حد تک اس کا انسان کے بدی کرانے میں اس کا کس حد تک اختیار ہے۔ جی مفتی صاحب، ٹھیک۔ اور تیسری کہ اس کے جو مکر و فریب ہیں، کیا وہ صرف برائی کی صورت میں ہی ہیں، یا بعض دفعہ کوئی اچھائی بھی جو حقیقتاً ہوتی برائی ہے، جی جی، اور شیطان اس کی نظر میں اس کو اچھا بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک بہت خطرناک پہلو ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ دیا ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز میرے خیال میں یہ ہے کہ اس کے مکر و فریب سے بچنے کا، محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے۔ واہ واہ، بالکل یہ چار پہلو ہیں بالکل ٹھیک۔ جن کے اوپر ہم اس جناب پہ مزید بات کرتے ہیں۔ بریک کا وقت ناظرین ہو چکا ہے، اور شیطان کے مکر و فریب پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور قرآن نے کہا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، کھلا دشمن ہے۔ اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اس کے وار جو ہمارے روح پہ، ہماری نفس پہ، ہمارے کردار پہ ہوتے ہیں، ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے قرآن کی روشنی میں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہمیں بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور نعت کے حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں حافظ وسیم عباس صاحب۔ السلام علیکم جناب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی۔ خواجہ صاحب، کچھ ابتدائی کلمات عطا فرمائیں کہ شیطان کے حوالے سے قرآن کریم میں ہمیں جو اس سے بچنے کی ہدایات ملتی ہیں، یا اس کا ایک جو امیج اس کے اندر موجود ہے، کیا فرماتے ہیں اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب۔ انسان کا ایک ہدف ہوتا ہے، ٹھیک۔ جہاں تک وہ پہنچنا چاہتا ہے، تو اس ہدف کے لیے کچھ چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں، صحیح۔ تو ان کو راستے سے ہٹانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ان رکاوٹوں میں بہت بڑی ایک رکاوٹ شیطان ہے، ٹھیک۔ اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا نہیں کی کہ وہ بزور بازو آپ کو غلط کام کی طرف، گناہ کی طرف، وہ ارتکاب کی حد تک لے آئے۔ ٹھیک۔ اس کا کام یہ ہے آپ کو ورغلانا، آپ کو گمراہ کرنا، ٹھیک۔ آپ کو لالچ دینا، آپ کے اندر وسوسے ڈالنا۔ تو گمراہی کا عمل جو ہے یہ اس کو وہ کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اس نے جو سزا پائی وہ یہ پائی کہ اس نے حکم نہیں مانا۔ جی،
عبادتیں تو اس نے بہت کی ہیں، ٹھیک چپے چپے پہ عبادت کی ہے اس نے، اللہ اکبر، لیکن بعض اوقات عبادت بیکار ہو جاتی ہے، ٹھیک ٹھیک، ایک حکم نہ ماننے سے تمام عمر کی اس کی عبادتیں جو تھیں وہ ساری بیکار ہو گئی۔ ٹھیک اور وہ حکم کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اسجدوا لآدم، اللہ اکبر، آدم کو سجدہ کرو، ٹھیک ٹھیک، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ٹھیک اس نے انکار کر دیا اور وہ کافر ہو گیا۔ تو تعمیل حکم جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ صحیح عارف رومی نے واقعہ لکھا ہے ایک، وہ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے، کیونکہ اس کو ایاز کے ساتھ زیادہ محبت تھی جی اور دوسرے وزیر یہ محسوس کرتے تھے کہ اس کے ساتھ زیادہ محبت ہے، ہمارے ساتھ کم محبت ہے، ٹھیک، اس نے سب وزیروں کو بٹھا دیا، اپنا ایک قیمتی لال نکالا اور ایک پتھر پہ رکھ دیا اور ایک ہتھوڑی منگوائی اور سب سے کہا کہ اس پہ توڑ دو اس کو لال کو۔ ایک وزیر کو جب کہا گیا تو اس نے کہا جی میں آپ کا نمک خوار ہوں، ایسا کام میں تو نہیں کر سکتا۔ دوسرے سے اس کو پوشاک دے دی گئی، انعام دیا گیا، دوسرے نے سمجھا ظاہر ہے اس پہ انعام ملتا ہے، وہ بھی اسی ڈگر پہ رہا، تمام وزراء یہی جواب دیتے رہے۔ ٹھیک، آخر میں جب ایاز کی باری آئی تو ایاز نے اس کو پتھر پہ رکھ کے اس کے ہتھوڑے کے ساتھ توڑ دیا۔ ٹھیک سب نے کہا جناب دیکھا جس کو آپ اپنا خیر خواہ، ہمدرد اور بڑا مخلص سمجھتے تھے، اس نے آپ کے خزانے کا نقصان کر دیا ہے، ہم نے تو یہ نہیں کیا نا۔ جی تو جی، وزیر ایاز سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں یہ کام کیا ہے؟ تو جو ایاز نے جواب دیا اس کو عارف رومی نے یوں بیان کیا ہے کہ گفت ایاز اے مہتران نامور، امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر، کیا کہیں کہ اے وزرائے کرام ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ قیمتی چیز یہ لال ہے یا بادشاہ کا حکم ہے؟ ہاں ٹھیک ہاں ہاں، ٹھیک، واہ واہ واہ، بالکل ٹھیک کون سی چیز قیمتی ہے؟ صحیح اس نے شیطان نے حکم کی اہمیت کو نہیں دیکھا اور اس بات کو دیکھا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ ٹھیک بہت خوبصورت گفتگو خواجہ صاحب قبلہ کہ حکم عدولی سے ساری عبادت رائے گاں ہو جاتی ہے، بہت خوبصورت گفتگو۔ مفتی صاحب قبلہ آپ نے جو نکات اٹھائے تھے میں چاہوں گا کہ ان کو تھوڑا سا کھول دیں آپ ذرا۔ جی میں نے ابتدائی گفتگو میں جو عرض کی ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید بدی کی قوت کا نام شیطان ہے جی یا اس کی اپنی مختلف تعبیرات کرتے ہیں۔ قرآن مجید اس بارے میں بالکل کلیئر بتاتا ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ یہ اصلاً یہ جنات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اس کو جنت میں داخلے کی اجازت دی، فرشتوں کا استاد رہا، مختلف اس میں روایات ہیں، اور جیسے پیر صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کی وجہ سے ٹھیک، اس کو جنت سے نکالا گیا، چونکہ جنت کی نعمتوں اور اعزازات سے محرومی کا سبب حضرت انسان جناب حضرت آدم ہے، اللہ اکبر، اس وجہ سے محروم کیا گیا ہے۔ اس لیے انسان کے ساتھ اس کی دشمنی جو ہے اور اس کے لیے اس کے جو اللہ کی بارگاہ میں وعدے ہیں جو ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ وہ اللہ کے سامنے کیا کیا کہہ کر آیا کہ میں انسان کو کیسے کس طریقے سے گمراہ کروں گا، وہ قرآن مجید ہمیں متعدد جگہ پر بتاتا ہے۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، موجود ہے، فی نفس ہی ہے، فزیکل ایک مستقل مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، جو انسان کے امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہے، جو انسان جس کے لیے انہ لکم عدو مبین۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے عمل میں اس کا جو اختیار ہے، جیسے پیر صاحب نے بھی اشارتاً فرمایا، وہ صرف اتنا ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک، بس اس کے بعد جو اس برائی کی پلاننگ ہے، اس برائی کے لیے اسباب کو بنانا ہے، اس کے لیے آگے پروگرام تشکیل دینا ہے یا خود آگے اس برائی کا گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، اس کا مکمل ذمہ دار انسان خود ہوتا ہے۔ ٹھیک، کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے بہت سارے گناہوں کو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے شیطان کے کھاتے میں ڈال کر اپنے آپ کو بری کر لیتا ہے۔ ٹھیک یہ اس کی تصحیح اور اس کو کلیئر کرنے کے لیے ہے کہ اس کا جو عمل دخل ہے وہ صرف وسوسہ کی حد تک ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس گناہ کی جو سزا ہے اس سزا میں شیطان شریک نہیں ہے۔
اللہ اکبر. ٹھیک وہ ٹھیک. صرف انسان ہی شریک ہے، اس کی سزا صرف اس انسان کو ملے گی، کیونکہ ارتکاب کرنے والا وہ خود انسان ہے. اور اس پر قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ بڑی واضح رہنمائی کرتی ہے کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. پوری قرآن مجید کی آیت ہے کہ قیامت والے دن جب فیصلہ ہو جائے گا، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تیری پیروی کرے گا اسے بھی جی. تیرے ساتھ میں لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، تیرے سمیت تیرے پیچھے چلنے والوں کو ملا کر اللہ. جہنم کو بھر دوں گا. تو اب وہ سارے اس کو کہیں گے کہ دیکھو جو نبیوں کے ماننے والے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ ہیں، ان کے لیے شفاعت ہو رہی ہے، ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کشادہ ہیں، کاملین جو ہیں ان کے چاہنے والے نبی پاک علیہ السلام کے سائے کرم میں ان کے ساتھ ہیں. تو بھی کو کر. جی جی. وہ کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ سچا ہے. ووعدتکم فاخلفتکم، واہ واہ. میں نے جو تمہیں جھوٹی امیدیں دلائی تھیں، میں نے جو تمہیں سبز باغ دکھائے تھے، آج میں اس سے انکار کرتا ہوں. اللہ. جب وہ سارے اس کو ملامت کریں گے تو وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اللہ. مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو. کیوں بھائی؟ ما کان لی علیکم من سلطان، میں کو تمہارے اوپر بادشاہ جابر لگا ہوا تھا. جی الا جی. ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہارے دل میں صرف وسوسہ ڈالا، تم نے اللہ. باقی اس کو پکڑ لیا، اختیار اللہ. کر لیا، ٹھیک. اور اس کے پیچھے تم چل پڑے، اور اس کے بعد تم نے گناہ کیا اور آج تم اس کی بربادی کی. اور آخری بات یہ کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارے اپنے اختیار میں اس کی چالوں سے بچنا نہیں ہے. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم جو اعوذ باللہ کہتے ہیں کہ مولا ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا مکار ہے اور اس کا دائرہ اختیار اتنا وسیع ہے کہ ہم اپنی زہد، عبادت، تقوی، اپنا علم، کسی بھی اپنے اس ہتھیار کے ساتھ ہم کما حق ہو اس کے شرارتوں سے، اس کے وسوسات سے اور اس کے انجام سے ہم نہیں بچ سکتے. اللہ فرماتا ہے میرے دامن کرم میں آ جاؤ، واہ واہ. میری پناہ میں آ جاؤ، میری رحمت کے سائے میں آ جاؤ. میری جب پناہ میں آ جاؤ گے تو پھر میں اپنی طاقت کے مطابق تمہیں اس کے شر واہ سے واہ. بہت بالکل خوبصورت. ٹھیک. سبحان. خواجہ صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ شیطان نے جب یہ کہا کہ میں جو صراط مستقیم ہے اس کے اوپر بیٹھ جاؤں گا اور آنے والوں کو جو ہے وہ اس پہ آنے سے روکوں گا، چلنے سے روکوں گا، تو اس کے مقابلے میں جو ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اگر شیطان اس کے راستے میں رکاوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا آسانی فرمائی ہے کہ وہ اس پہ آسانی سے چل سکے؟ جی سرور صاحب، اس سوال کو تھوڑا سا اس طرح بھی مختصر کر کے زیادہ واضح کیا جا سکتا ہے. اگر شیطان کا یہی کام تھا جی تو اس کو پیدا کیوں کیا گیا؟ ٹھیک. اللہ اکبر. اسے کیوں بنایا گیا؟ ٹھیک. تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان ہمارے لیے نعمت ہے. ٹھیک. شیطان ہمارے لیے نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو پھر تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہر آدمی نیکی کرتا، نہ کوئی امتحان ہوتا، نہ کوئی مسئلہ ہوتا. جب تو انسان کو جو یہ محنت کرنی پڑتی ہے اسی کی وجہ سے کرنی پڑتی ہے ٹھیک. کہ اس نے ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالنی ہے. اب ہم نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کو ہٹا کے اس کی کسی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے اور اسی راستے پہ چلنا ہے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. اس وجہ سے ویسے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نیگیٹو پازیٹیو جو یہ لائنیں ہوتی ہیں تو فیز جو دو ہوتے ہیں پھر ہی یہ بلب روشن ہوتے ہیں. صحیح. تو اگر وہ نہ ہو تو بلب روشن نہیں ہو سکتا. واہ واہ واہ. اور اس کے علاوہ اس میں بہت سی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اس فلور پہ نہیں کہی جا سکتی. وہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں. بالکل. آراز کے درسی نہ نہانست نوازست، بردار تواں گفت و ممبر نہ تواں گفت. ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جی. کہ کون اس کا مقابلہ کرتا ہے اور صحیح. کون اس کے فریب میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اب دیکھیں کہ اس نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی حملے کی بھرپور کوشش کی. اللہ اکبر. جب وہ عبادت میں مصروف تھے تو وہ اس نے آواز دی کہ میں تمہارا رب ہوں اور اب تمہیں کوئی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تم اس مقام تک پہنچ چکے ہو. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میرا رب تو ایسے نہیں فرماتا، یقیناً تو شیطان ہے. تو اس نے پھر کہا تجھے تیرے علم نے آج بچا لیا ہے ورنہ میں آج تجھے گمراہ کر دیتا.
تو اس نے کہا پھر تم مجھ پہ جال ڈال رہے ہو، مجھے علم نے نہیں بچایا، ھذا من فضل ربی، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ واہ واہ۔ تو اولیاء کرام کو تو وہ گمراہ کر ہی نہیں سکتا، وہ جتنی کوشش بھی کرے ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور خود بھی اس نے، جس طرح قاری صاحب نے پہلے آیات طیبات پڑھ دی ہیں، اس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اس کو سب کو گمراہ کر دے گا، الا عبادک منهم المخلصین، مگر ان کے جو خاص بندے ہیں ان کو وہ گمراہ نہیں بالکل ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت گفتگو خواجہ صاحب نے فرمائی، اور مخلصین کو گمراہ شیطان نہیں کر سکتا، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور ایک سوال اور بھی ہے جو بھی بریک کا وقت ہے واپس آ کے پوچھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہر ایک عام ایمان والے کے پاس پہنچتا ہے، یا اس کا کوئی لیول ہے اور ایک مقام پہ جانے کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں اس بندے کو میں نے روکنا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور اس سے پہلے وہ کون سی چیزیں ہیں جو شیطانی اعمال کی طرف بندے کو لے جاتی ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اور نعمت افطار میں آپ شامل ہیں، اور شیطان کے مکر و فریب سے کیسے بچا جائے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اور شیطان کو جو قوت ملی ہے، طاقت ملی ہے کہ وہ بادلوں پہ سرایت کر رہا ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے سورہ ہجر کے روشنی میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان اس طرح سرایت کر جاتا ہے انسان کے جسم میں جس طرح روح انسان کے بدن میں سرایت کرتی ہے، پتے اور پھولوں میں جس طرح پانی سرایت کر جاتا ہے، شیطان اس طرح انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے۔ بخاری مسلم کے اندر سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جہاں سے خون، انسان کے رگوں سے خون جاری ہوتا ہے، فرمایا شیطان کا ڈیرا وہاں پہ ہے، وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے وہ۔ فرمایا مجھے ڈر ہے وہ تمہارے دل میں فتنہ نہ ڈال دے۔ اب نعت کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اس پہ بات خواجہ صاحب کریں گے انشاءاللہ، مفتی صاحب بھی۔ نعت رسول مقبول سے جناب حافظ وسیم عباس صاحب سے عرض ہے کہ نعت مصطفیٰ سے ہمارے قلوب کو منور کریں۔ نبی سے عشق یوں لازم ہے، امتی کے لیے کہ جیسے سانس ضروری ہے زندگی کے لیے، نبی سے عشق یوں لازم ہے، امتی کے لیے جہان والوں مجھے کچھ نہیں طلب تم سے، جہان والوں مجھے کچھ نہیں طلب تم سے، مجھے حضور ہی کافی ہے ہر کمی کے لیے، مجھے حضور ہی کافی ہے ہر کمی کے لیے، رہے درود کا بھی نور ساتھ ساتھ تیرے
کبھی نور ساتھ ساتھ تیرے کہ کام آئے گا یہ قبر میں روشنی کے لیے یہ کام قبر میں آئے گا روشنی کے لیے اور ہر عاشق کی آواز ہمیشہ رہے مدینے کے ساتھ وابستہ کیا کہنے سبحان اللہ ہمیشہ رہے مدینے کے ساتھ وابستہ کہ یہ علاج ہی کافی ہے ہر کسی کے لیے کہ یہ علاج ہی کافی ہے ہر کسی کے لیے نبی سے عشق یوں لازم ہے امتی کے لیے کیا خوبصورت ماشاءاللہ اللہ مزید فزید ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہی. سبحان اللہ. مفتی صاحب نفس امارہ کے متعلق قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ یہ گھسیٹ کر برائی کی طرف لے جاتا ہے اور شیطان کے حوالے سے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا نفس امارہ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے اور بندہ ابتدائی طور پر اس کے نرغے میں ہوتا ہے اور شیطان کس مرحلے پہ آ کے اس کے پاس پہنچتا ہے کہ بھئی اب اس کے پاس میرا جانا ضروری ہے؟ دیکھیں پہلے تو سبقت لسانی سے قاری صاحب سے کہا گیا ہوگا کہ بخاری مسلم میں سنن ابن ماجہ کی روایت تو پاسبل نہیں ہے تو وہ سبقت لسانی سے ہوگا. ظاہر سنن ابن ماجہ کی الگ روایت اور بخاری شریف کی الگ روایت ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں مجرد دم کے لفظ ہیں کہ خون کے دوڑنے کی طرح یعنی اتنی تیزی سے وسوسہ ڈالتا ہے اور اتنا. آپ کے سوال کے جواب کی طرف یہ بات کلیئر ہونا ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا جی احادیث کی روشنی میں یہ بات موجود ہے تو اس کی ذریت میں سے ایک جو ہے نا وہ اس کے ساتھ فکس کر دیا جاتا ہے. ٹھیک. بلکہ یہاں تک موجود ہے کہ بچہ جب روتا ہے نا پیدا ہوتے ہی تو وہ شیطان کے اس کو چوکے دینے کی وجہ سے روتا ہے اور رحمان کی طرف سے پھر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور وہ کارگر. اور یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ حدیث پاک بیان فرمائی نا تو صحابہ کے سامنے ادب سے عرض کی جھجکتے ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے ساتھ بھی تھا؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے وہ مسلمان ہو کر میرے تابع ہو. ایک تو یہ بات یاد رہے کہ وہ ساتھ ہے اس کا وسوسے کا. بلکہ یہ پیرنٹس اسپیشلی متوجہ ہوں بچے پہ اگر آپ غور کریں نا جی چھوٹا جو اس کی خاص طور پہ تربیت کا مرحلہ ہے بچہ ہمیشہ غلط کام کرے گا. ٹھیک. وہ الٹے ہاتھ سے چیز پکڑے گا یہ جو جس کو ہم شرارتوں میں بہت سارے چیزوں میں تعبیر کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس غلط کام کی طرف جائے گا. وہ اس کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ماں باپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں ماں باپ اپنا کردار ادا کریں تربیت کا حق ادا کریں اور وہ اسے روکیں کہ نہیں لقمہ بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے. یہ ایک تو یہ بات یاد رہے کہ وہ ساتھ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ انسانی جو اندر اس کے نفس تو ظاہر ایک ہی ہے جو اپنے مراتب کو طے کرتا ہے جو اپنی کیفیت کو بدلتا ہے عبادت ریاضت ایمان اخلاص اس کے مطابق پھر وہ آگے اپنے اپنے درجات کو طے کرتا ہے اور اپنے انتہا جو ہے وہ نفس مطمئنہ نفس راضیہ نفس مردیہ تک جاتا ہے.
تو یہ جو فطرتاً جس کو پیدا کیا گیا ہے ظاہر ہے وہ اس کے زیر اثر رہتا ہے، اور اس کے اثر سے بچنے کے لیے وہ جو نعمت اخلاص ہے، الا عبادک منہم المخلصین، سمجھ آ گئی، وہ نعمت اخلاص جو ہے اس کی برکت سے انسان بچتا رہتا ہے۔ ٹھیک۔ ایک بات تو یہ یاد ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا جو وار ہے وہ انسان کے حسب حال ہے، ٹھیک، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ حسب حال کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو خود آبزرو کرنا چاہیے کہ میرا جو رجحان ہے نفس کا، نفس امارہ کا، جی، وہ کس گناہ کی طرف ہے، ہوں، وہ خود آبزرو کرے، وہی اس کے لیے امتحان ہے، اور وہی اس کا جو ویک پوائنٹ ہے وہ شیطان کے وار کرنے کی جگہ ہے۔ ٹھیک، وہ علم ہو سکتا ہے، وہ پیسہ ہو سکتا ہے، وہ حسن ہو سکتا ہے، وہ اقتدار ہو سکتا ہے، وہ اختیار ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز، وہ منصب ہو سکتا ہے، وہ عہدہ ہو سکتا ہے، وہ اس کی ذات میں موجود کوئی نیکی والی خوبی ہو سکتی ہے، غرور تقوی میں مبتلا ہو کر وہ اس کے ذریعے سے کسی، تو یہ ہر انسان کے حسب اس حال ہے، کی رغبت جو ہے وہ اس کو خود جی انسان ہاں، کو محسوس کرنی چاہیے کہ میری کس طرف ہے، تو اس وہی سے اس کا بچنے کی ویک کوشش پوائنٹ ہے، کرنی چاہیے۔ اور شیطان جو ہے وہ اسی کے اس ویک پوائنٹ کے ذریعے سے ہی اس کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کیونکہ نا مفتی صاحب کہ بہت اصلاح بھی فرمائی، لیکن میں کیونکہ ہر چیز تحریر کر کے لے کے آتا ہوں جی، یہ بخاری مسلم بلکہ 4 کتابیں ہیں، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ کے اندر آتا ہے۔ میں دوبارہ تصحیح کر دوں، میں دوبارہ عرض کر، میرا آپ پہلے نے سنن فرمایا لکھنا۔ کہ بخاری مسلم میں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نہیں، بخاری مسلم اور سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد شریف جی میں۔ بسم اچھا چلیں، تو ان 4 کتابوں میں یہ موجود ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ خون کے جہاں دوڑتا ہے خون، وہاں شیطان سرائے وہ میں اور کو والا فرق ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک۔ خیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جی، اور عرض یہ ہے کہ شیطان کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور کر دے، اللہ کی یاد سے بندے کو غافل کر دے۔ تو وہ کون سے طریقے ہیں کہ بندہ اس سے بچ جائے اور اللہ کے ذکر سے جڑ جائے؟ جی، ایک بات تو یہ ہے کہ شیطان صرف اپنی خواہش کے مطابق منفی چیزوں کو خوبصورت بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ٹھیک، اس کا ایک تو یہ ہے کہ جیسے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ باللہ پڑھنا یہ بھی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کی صحبت کی وجہ سے بھی شیطان آپ پہ حملہ نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز ضروری ہوتی ہے۔ اور اولیاء کرام جس طرح شیطان خود خلقتنی من نار، خود اس نے کہا مجھے آگ سے پیدا کیا، تو جب یہ جی ناظرین اکرام آپ کا خیر مقدم ہے، نعمت افطار میں آپ شامل ہیں، اور شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے کیا طریقے ہیں، اور جب شیطان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رب کائنات شیطان کو اس کے ساتھ مقید کر دیتے ہیں اور وہ اسے گمراہی کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ اس میں مزید بات کریں گے اور نعت کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں جناب الحاج حافظ محمد وسیم عباس صاحب۔ بسم اللہ جی، نعت مصطفیٰ عطا ہو جی۔ وہ سوئے لا نظار پھرتے وہ سوئے لا نظار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے
دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، سلامت رہیے، ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ، خوبصورت۔ خیر صاحب، آپ اپنی بات جو ہے وہ مکمل کر لیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے۔ جی آپ نے جو سوال فرمایا تھا ابھی بریک کے دوران جی کہ شیطان نے کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا مگر تیرے ان بندوں کو جو مخلصین۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، اس نے بھی کہا، میرے شیطان نے بھی یہی کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں سب کو گمراہ کروں گا اور الا عبادک منہم المخلصین۔ رب کائنات نے بھی یہی فرمایا کہ مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے، میں اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے۔ واہ واہ واہ، خیر صاحب، ایک تو یہ خوشخبری ہے سبحان کہ اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے سے وہ معاف فرما دے گا، اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مخلص لوگ ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو گھی کی ضرورت ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے دودھ چاہیے، دودھ کے بعد پھر اس کو جاگ لگنی چاہیے، واہ واہ، پھر وہ دہی کی شکل اختیار کر جائے گا، پھر اس میں مدھانی ڈالی جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ بلویا جاتا ہے، اس سے پھر مکھن نکل آتا ہے۔ مکھن میں بھی کچھ لسی موجود ہوتی ہے، واہ واہ، خیر پھر صاحب، اس کو آگ پہ رکھ کے جب اس کی ساری علائشیں جو ہیں اس کی لسی کی سب نکال دی جاتی ہے تو وہ گھی بن جاتا ہے۔ یہ ایک خالص چیز ہوتی ہے، یہ خالص گھی ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو شریعت ایک دودھ ہے، اس کو طریقت کی جاگ لگتی ہے تو وہ دہی کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ جی خیر صاحب، اچھا، اس کے بعد پھر وہ جو شیخ کامل ہے وہ مدھانی ڈالتا ہے اس میں، ٹھیک، اس کو بلوتا ہے تو پھر اس میں سے مکھن نکلتا ہے، اور جب وہ مکھن نکلتا ہے تو وہ ایک حقیقت کا مکھن ہوتا ہے، اور پھر اس کو جب نکالا جاتا ہے اور اس سے علائشیں ساری نکالی جاتی ہیں تو پھر وہ معرفت کا
وہ گھی نکل آتا ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب یہ ہے کہ وہ خالص ہونا چاہیے ایک چیز کا، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ ٹھیک، تو اولیاء کرام جو عبادت کرتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ مجھے ایک واقعہ قبلہ مفتی صاحب میرے پاس تشریف لائے تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو بڑا لطف آتا ہے، الحمدللہ۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس آ کے نماز پڑھوں، لیکن یہ پتہ نہیں میری نماز آپ کے پیچھے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو بڑا ان کو تجسس ہوا کہ کیا بات ہے کہ میری پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا کہ میں نے یہ مسئلہ سنا ہے کہ مزے کی خاطر اگر نماز پڑھو تو وہ بھی نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے، ٹھیک، تو یعنی اتنی خالص ہونی چاہیے واہ واہ کہ وہ مزے کی خاطر بھی نہ پڑھی جائے۔ اولیاء کرام اس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ کسی مزے کی خاطر نہیں پڑھتے، صرف اسی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور جو اس مقام پہ پہنچتے ہیں وہ صاحب کرامت بھی ہوتے ہیں، وہ کرامت پہ فائز بھی ہوتے ہیں، لیکن کرامت کا اظہار نہیں کرتے جی، کہ کوئی یہ کہے کہ ایسا کر دیں تو میں مان جاؤں گا۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کسی ولی کے لیے۔ ٹھیک، اس کا کمال یہ ہے، ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں جو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ملفوظات شریف میں موجود ہے۔ ٹھیک، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جن کا اس میں گرامی ہے حضرت سعد الدین حموی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس بادشاہ آیا، آپ نے ایک تشت میں سیب آگے رکھ دیے۔ بادشاہ کے دل میں خیال آیا، بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتے ہیں نا، جی، پھر ان کی مرضی ہوتی ہے وہ جس طرح سے اولیاء کرام کے ساتھ سلوک کریں، جو جیسا ذہن میں رکھے۔ تو وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ان کا کوئی مقام ہے یا نہیں ہے، کرامت دیکھنا چاہتا تھا۔ تو دل میں خیال کیا یہ جو بڑا سیب ہے اگر یہ اٹھا کر مجھے دے دے تو میں مان جاؤں گا کہ واقعی یہ دل کی بات سمجھتے ہیں۔ اچھا، آپ نے وہ بڑا سیب اٹھا لیا، ہاتھ میں لے لیا اور واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مداری تھا جو تماشا کرتا تھا، لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے بہت سے، اس کے پاس ایک گدھا تھا، اس کی آنکھیں باندھ دیں اور اپنی انگوٹھی اٹھا کر مجمع میں پھینک دی، اور آنکھیں بندھی ہوئی ہیں اس گدھے کی، اور وہ گدھے سے کہتا ہے میری انگوٹھی ڈھونڈو کس کے پاس ہے۔ تو ایک ایک کے پاس وہ کھڑا ہوتا ہے، جس کے پاس انگوٹھی ہوتی ہے وہاں جا کے رک جاتا ہے۔ اس نے کہا لاؤ بھی انگوٹھی، میرے گدھے نے پہچان لیا کہ انگوٹھی میری تمہارے پاس ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا اگر اب میں تمہیں یہ سیب دے دوں تو میرا علم تو زیادہ سے زیادہ گدھے کی جتنا ہوگا اتنا علم تو گدھوں کو بھی ہوتا ہے، ٹھیک، اور اگر میں تجھے نہ دوں تو تو کہے گا کہ ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں، اور پھر ساتھ ہی آپ نے سیب اس کو پکڑا دیا۔ تو کرامتوں کی اولیاء کرام کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ تو اس طرح چھپاتے ہیں کرامتوں کو جس طرح عورت اپنے گندے کپڑے چھپاتی ہے، اس طرح اولیاء کرام عورتوں کو چھپاتے ہیں، وہی لوگ مخلص ہوتے ہیں، بالکل خالص لوگ۔ مفتی صاحب، ایک عام آدمی کس طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ اخلاص کے اس درجے میں داخل ہو سکے؟ خود داخل نہیں ہو سکتا تو اس کو کم از کم مخلصین کی پہچان ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی بات ارشاد فرمائی جی ہے ہاں، جی بے کہ شک۔ میرے جو مخلص بندے ہیں ان تک شیطان کا وار ان پہ نہیں چل سکتا، تو ان کی پہچان کس طرح سے ہو پیر سکتی؟ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے مثالوں کے ساتھ اس کی وضاحت کی ہے۔ بات یہ ہے کہ اخلاص کے درجات ہیں، ایک انتہائی اعلیٰ درجہ ہے، منزل ہے جہاں تک انسان پہنچتا ہے۔ سادے لفظوں میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنے ہر عمل کو، اور عمل کی ابتدا اس کی نیت سے ہے جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، تو اپنی اس نیت سے لے کر اپنے اس عمل کو انجام دینے تک اس کے ہر مرحلے کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خالص کرے اور اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کے مطابق کر لیں۔ ٹھیک، یہ اس کی ظاہری علامت ہوگی، یعنی ہم اپنے کیے جانے والے ہر عمل کو ہم خود چیک کر سکتے ہیں، ہم اس کا محاسبہ کر سکتے ہیں، صحیح، اپنے ہر عمل کو جو بھی ہم عمل ظاہر نیکی کو ہی ہم زیادہ اپنے اس حساب میں سمجھتے ہیں، تو ہم اپنے نیکی والے ہر عمل کو ہم خود جو اندر کا مفتی ہے ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام تو کیوں کر رہا ہے، جی، اس کے جواب پہ اس کو رزلٹ خود مل جانا چاہیے کہ اس کا وہ عمل مبنی بر اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، یہ ایک خود احتسابی ہے، ٹھیک، بالکل یہ انسان خود چیک کر سکتا ہے کہ میرا یہ جو عمل ہے، یہ جس کے اندر میرا وقت، محنت، علم، صرف جو کچھ بھی میں لگا رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے۔
وہ جو مقصد ہے نا، جو جواب اس کو خود اس کا ضمیر دے گا، جو اس کا جواب اس کو خود اپنے اندر سے اندر کا مفتی دے گا، واہ وہی واہ۔ فیصلہ کر دے گا کہ یہ مبنی بر اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک. تو اگر تو جواب یہ ہے کہ نہ دنیا کی کوئی غرض ہے، نہ دنیا سے متعلق کسی اور چیز کی غرض ہے، بلکہ صوفیاء اور اہل اللہ تو فرماتے ہیں کہ وہاں تو جنت و دوزخ بھی بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ ٹھیک. جب اس لیول پہ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف تیری رضا کے لیے ہے، واہ واہ مفتی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاص کی سیڑھی پر پاؤں رکھ چکا ہے، بالکل ٹھیک. اس پر اس کو استقامت، یہ ظاہری اسباب میں ہم بڑی آسانی کے ساتھ ہم بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بریک کا وقت ناظرین ہوا چاہتا ہے، اور یہ بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے کی ہے کہ ہمارے اندر ایک پیرامیٹر موجود ہے، اور وہ ہر لمحہ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، اور ہمیں خود بتاتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی جو اچھا عمل کیا ہے وہ کس لیے کیا ہے. اور نیت کا جو اخلاص ہے وہ بنیادی چیز ہے، اور وہی مخلصین تک لے کے جاتا ہے. آپ کی نیت کا اخلاص آپ کو مخلص اور خالص بندوں تک لے کے جاتا ہے، اور اس درجے تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے. اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص فرما دے. اور شیطان کے بڑے ہتھیار کیا ہیں، معمولی ہتھیار کیا ہیں اور بڑے ہتھیار کیا ہیں جن سے وہ انسانوں پہ وار کرتا ہے؟ نفرتیں پیدا کرتا ہے ہمارے دلوں میں، اور ہم ان کو اپنے اندر رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بڑی طوالت دیتے ہیں، اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد. اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا عمومی جو رویہ ہے اس وقت، اس میں نفرتیں بہت زیادہ پنپ رہی ہیں ہمارے دلوں میں. یہ ہم احباب کی سطح پہ دیکھ لیں، عزا و اقارب کی سطح میں دیکھ لیں، اپنے آپس کے جو تعلقات ہیں اس کی سطح پہ دیکھ لیں، تو نفرتوں کا دور دورہ نظر آتا ہے. تو خواجہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ شیطان کا کوئی بہت اہم ہتھیار ہے کہ جس میں اس نے جکڑ رکھا ہے، اور ہم نفرتوں کو قدورتوں تک اور پھر اس کے بعد بہت آگے تک لے جاتے ہیں، اس کو ختم نہیں کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں اس میں؟ یہ ہے کہ اس کی واردات کے مختلف طریقے ہیں ٹھیک. شیطان کی، اور اس کی واردات بہت زیادہ ہیں، جس کی بنیاد پر قرآن پاک میں شیطان کا لفظ 70 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک. اور شیاطین کا لفظ 18 مرتبہ آیا ہے قرآن پاک میں. کہ اس کی واردات چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ اس لیے بھی کہ اس انسان کو آزمایا جائے، ایکم احسن عملا، کون اچھے عمل کرتا ہے، کون شیطان کی پیروی کرتا ہے اور کون اچھے عمل کرتا ہے. تو اس کی جو واردات کی صورتیں ہیں، وہ ایک تو ہے کہ قرآن پاک میں آتا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ فہل انتم منتہون. ٹھیک. رب کائنات نے فرمایا کہ شیطان تمہارے درمیان عداوت اور بغض کو پیدا کرتا ہے شراب اور جوے کی وجہ سے. ٹھیک. اللہ اکبر. تو شراب اور جوے کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ چیز جو بھی تمہارے اندر رغبت دلاتا ہے، جوے کی رغبت دلاتا ہے، شراب کی، اس سے بھی بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس چیز کو انتہا تک پہنچانا چاہتے ہو، نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہو، لہٰذا تم اس چیز سے ہٹ جاؤ. اس کی ترتیب اچھا. فرمائی. ٹھیک. اگرچہ یہ بہت عرصے سے علماء بھی شراب کی حرمت پہ اور اس کی برائیوں پہ بیان کر رہے ہیں، ہم بھی آج کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ پیتے ہیں چھٹتی نہیں ہے منہ سے، یہ کافر لگی ہوئی. اور ایک اور چیز فرمایا ان المبذرون کانوا اخوان الشیاطین، اللہ. جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ بھی شیطان کے بھائی ہیں. اس کی صورت میں مثال دے کر عرض کرتا ہوں. اگر ایک بڑا سیٹھ ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی پر جی. اگر وہ بہت زیادہ خرچ کر دیتا ہے، جی. اس کا ایک ملازم ہے، غریب آدمی ہے، جس نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ جب وہ سب کچھ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک عداوت پیدا ہوتی ہے اپنے مالک کے ساتھ، ٹھیک. کہ یہ اتنا خرچ کر رہا ہے، میں تھوڑے سے خرچ کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کر سکتا ہوں، میرے لیے کچھ نہیں اس کے لیے ہے. یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو شیطان درمیان میں پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک. بلکہ ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ شیطان پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے جو جتنے شتونگڑے ہیں
وہ سب کو بلا کر ان سے پوچھتا ہے بتاؤ آج تم نے کیا کام کیا، آج تم نے کیا کام کیا، آج تم نے کیا کام کیا ہے. تو کچھ لوگ بتاتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. شیطان کہتا ہے یہ کچھ نہیں کیا تم نے. ایک یہ بتاتا ہے کہ میں نے آج ایک آدمی کو اپنی بیوی سے دور کرنے کے لیے اس سے نفرت کے لیے میں نے بڑی کوشش کی، پھر میں اس کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ میں نے ان کے درمیان جدائی پیدا کر دی. اس نے کہا تم میرے پاس آ جاؤ، تم میرے مقرب ہو. تو اس طرح کی چیزیں وہ شیطان کرتا رہتا ہے. یہ وہ طریقے ہیں اس کی واردات کے جس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، دشمنیں بڑھتی ہیں، عداوتیں بڑھتی ہیں، بغض بڑھتا ہے. ٹھیک. مفتی صاحب، بڑا ہتھیار شیطان کا سب سے بڑا کون سا ہے جس سے بچنا بہت ضروری بھی ہے اور مشکل بھی ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی خیر کے کاموں سے محروم رہ جانا، خیر کا کام نہ کرنا، اللہ کی اطاعت سے محروم رہنا. اور شیطان نے جو جنت سے نکلتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں خود کچھ کام کہہ کے آیا تھا کہ میں یہ بنی آدم سے کرواؤں گا. وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. 4 کام یہاں اس نے کہا میں ان سے یہ کرواؤں گا. ٹھیک. عبادت میں حصہ، بت پرستی اور اللہ رب العزت سے کھلا انکار، ان کو جھوٹی امیدیں دلانا، ٹھیک، خوش فہمیوں میں مبتلا رکھنا، یہ بھی اس کے بڑے ہتھیاروں اور بڑے واروں میں سے ایک وار ہے. رسم و رواج میں ان کو اس قدر غرق کر دینا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیں اور رسم و رواج کو زیادہ ترجیح دینا شروع کر دیں. اور فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ رب العزت کی پیدا کردہ جو صورت تخلیق ہے اس کو بدل دینا. علماء نے یہاں وضاحت کی ہے کہ مرد کا عورت کی شباہت اختیار کرنا یا عورت کا مرد کی شباہت اختیار کرنا کسی بھی طریقے سے یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. ٹھیک. ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اللہ. ایک اس کے مضبوط ہتھیاروں میں سے واروں میں سے شیطانی کاموں میں سے ایک کام اس آیت کی روشنی میں بے پردگی ہے، ٹھیک، بے حیائی ہے، فحشی ہے، عریانی ہے اور اس کے سارے اسباب جو ہیں یہ بنیادی 4-5 کام ہیں کہ جن کے اندر شیطان انسان کو مبتلا کرتا ہے. اس میں کسی انسان کا مبتلا ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس رستے پر ہے جس رستے پر شیطان ہے اور اس نے اس کے اپنے رستے پر چلانے میں لا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کے نقش قدم پر مت چلو. ان کاموں میں مبتلا اس بات کی نشان. ایک جملہ آپ عطا فرمائیے گا. یہاں جو آپ نے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کی بات کی، ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، وہ تو ہے ہی گناہ. ایک بعض لوگ نا داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں کہ باریک سی لائن لگا دیتے ہیں. دیکھیں یہ بالکل واضح اور کلیئر بات ہے کہ یہ نہ رکھنے سے بڑا جرم ہے. بڑا جرم، میری ناقص رائے، نہ رکھنے سے بڑا جرم ہے. کیوں کہ اس میں رکھ کر اس کی تضحیق، انسلٹ اور اس کا مذاق ہے. اللہ میری ناقص رائے میں یہ اس سے بڑا جرم ہے، اس سے بڑا گناہ ہے، اس سے زیادہ سخت ہے. نہ رکھنا بھی جرم ہے، گناہ ہے، حرام ہے، لیکن اس طرح کی شکل اختیار کرنا یہ نہ رکھنے سے بھی بدتر ہے. سنت کا مذاق اڑانا ظاہر ہے اس میں بالکل ٹھیک اس میں آ جائے گا. خواجہ صاحب، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان اپنی مرضی سے اختراع کرتا ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی برائیاں جو ہے وہ پنپ رہی ہیں جو انسانی اختراعات ہیں اور ان اختراعات کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. تو یہ جو انسان خود سوچ کے کوئی برائی تخلیق کرتا ہے یا لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے دیگر جو ذرائع وہ استعمال کرتا ہے، اس کے پیچھے شیطانی قوت کس طرح سے کار فرما ہوتی ہے، اسی کو ہی ذمہ دار ٹھہرائیں گے ہم؟ کہ ذمہ دار تو اس کو نہیں ٹھہرائیں گے، ذمہ دار تو ہم خود ہیں. ٹھیک ہے. اس کی تو یہ کوشش اور کاوش ہے، اس کا ایک پروگرام ہے کہ اس نے کسی بری چیز کے اندر کوئی کشش پیدا کر کے خوبصورت بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. تو اب آپ کا کام ہے کہ اس کو اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو ذمہ دار شیطان قیامت کے دن بھی نہیں یہی کہے گا کہ میں نے اپنی طاقت کے ساتھ تم سے یہ کام نہیں کروایا، تم نے خود کیا ہے. میرا کام جو تھا وہ صرف یہی تھا کہ ان چیزوں کو میں وہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں، خوبصورت بنا کے پیش کر دوں. وہ میں نے کیا ہے اور تم نے وہ اس پہ عمل کر لیا ہے، اس میں میرا قصور نہیں ہے. مولانا روم نے اس پر بڑی خوبصورت ایک آیت مختصر سی ہے کہ کسی نے اس کو ملامت کی کہ ہر برائی کی جڑ تو ہے. اس نے کہا میں نہیں ہوں، میں تجھے دکھاتا ہوں میں کیا کرتا ہوں.
تو وہ مٹھائی کی دکان پر گیا تو جو شیرے والا کڑا تھا اس میں سے اس نے انگلی پہ شیرہ لگا کے دیوار پہ لگا دیا، اللہ اکبر. چھپکلی آ گئی اور اس حلوائی کی بلی جو ہے وہ چھپکلی پر لپکی مختصر. تو گاہک آیا ہوا تھا، اس کا کتا بلی پہ لپکا، کتے نے بلی کو مار دیا. اب جب وہ کتے نے بلی کو مارا تو وہ گاہک اور جو مالک تھا وہ آپس میں الجھ پڑے. الجھ پڑنے میں دکاندار جو تھا مٹھائی والا اس نے وہ کڑچھا سا اٹھایا اور اٹھا کر اس کے سر پہ مارا اور اس کا قتل کر دیا. او ہو. وہ ساتھ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، پکڑ کے لے گئے، قتل ہو گیا. اس نے کہا دیکھو میں نے تو صرف انگلی لگائی تھی ہائے شیرے کی، صحیح. انگلی لگائی تھی، آگے یہ اسباب سے اسباب جڑتے جڑتے انسان. مفتی صاحب، یہ پیر صاحب نے جو فرمایا نا قرآنی آیت جو میں نے بتائی ہے، یہ انسان کی خوش فہمی اور غلط فہمی ہے کہ وہ اپنی کسی بھی گناہ جو وہ کرتا ہے اس کو شیطان کے کھاتے میں ڈال دے اور اپنے آپ کو بری کر لے. اختتامی طور پہ مختصراً آخری سوال، پھر ہم دعا کی طرف چلتے ہیں، کلام بھی شامل کرنا ہے. بچنے کا آسان نبی طریقہ. پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی رہنمائی فرما دی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی برائی کا خیال آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واہ واہ. لا حول ولا قوت الا ٹھیک، باللہ العلی العظیم. اس سے مؤثر کوئی چیز نہیں. دعا کی طرف قاری صاحب اور بڑھنا ہے اور ہمارے پھر کلام قبلہ شامل حاجی کرتے ہیں. امین صاحب جاپان بیٹری والے وہ وصال کر گئے، ان کے لیے حاج صاحب کے بڑے مخلص دوست اور ہمارے کیو ٹی وی کا عظیم نام، عظیم اسکالر اور جناب علامہ شہزاد مدی صاحب کی صحت کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا فرمانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. پروردگار عالم جو حاجی عبدالرؤف صاحب کے جو بہت زیادہ قریبی دوست رخصت ہو چکے ہیں، حاجی محمد امین صاحب، پروردگار عالم ان کی مغفرت فرما، آمین. ان کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، سرکار کا سایہ رحمت نصیب فرما. علامہ شہزاد مجددی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام امت مسلمہ پر اپنا کرم اور فضل فرما. اس کرونا کی وبا سے سب کو محفوظ و معمون فرما. پروردگار عالم پورے عالم انسانیت پر اپنا کرم اور فضل فرما. سب انسانوں کو اس وبا سے محفوظ و معمون فرما. الہی رحم بہر مصطفیٰ کن، محمد یک نظر بہر خدا کن. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. بہت شکریہ. میں حضور قبلہ خواجہ صاحب آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں، جناب قبلہ خواجہ غلام الدین فریدی صاحب قبلہ کا، اور میرے قبلہ مفتی صاحب متبسم نورانی چہرہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب کا، اور ہمارے نعت کی بہار میں آج الحاج حافظ وسیم عباس صاحب تھے سگے میرا، اور میرے انتہائی محترم میزبان الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کراچی اسٹوڈیو روانہ ہوں گے، وہاں سید سلمان گل ہمارے منتظر ہیں. نعت کے ساتھ ہی ہم رخصت چاہیں گے. جی آخر میں نعت مصطفیٰ سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں. بسم اللہ. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ کس شہر
شہر شاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے یہ کس شہر شاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرو پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں کہ خسرو پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں حسن ہے سخاوت کی دھوم عالم میں بہت خوبصورت آپ صاحب حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں نگاہ